بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی بہت ہی اہم ویڈیو ہے جو کہ شہادت فریقین کے متعلق ہے۔ یعنی میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سول ٹرائل کس طرح شروع کیا جاتا ہے اور اس کا آغاز شہادت مدعی سے شروع ہوتا ہے۔ شہادت کے لیے مقررہ طریق پر مدعی اپنی اور اپنے گواہان کی شہادت پیش کرے گا، جس پر کونسل مدعا گواہان مدعی پر جرا کرے گا۔ مدعی اپنی دستاویز شہادت میں وہ دستاویزات جو کہ قابل ادخال عدالت ہیں کو اپنے اور اپنے گواہان کے بیانات میں ایگزیبٹ کروا سکتا ہے۔ مدعی کی تائیدی شہادت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد مدعا کی شہادت کی باری آئے گی۔ وہ بھی یہی عمل کرے گا اور اپنی زبانی و دستاویزی شہادت کو مکمل کرے گا۔ اس کے بعد مدعی کو ایک بار پھر مدعا کی شہادت کی تردید میں کوئی شہادت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنی تردیدی شہادت پیش کرے گا۔ اس طرح فریقین کی شہادت مکمل ہو جائے گی۔ اس کا جو طریقہ کار ہے، عدالت میں جو پروسیس ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اسسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے شہادت کے لیے، جب مدعی اپنے گواہان لے کر عدالت میں آتا ہے تو فرسٹ آف آل وہ اس کا کورٹ کے روبرو اپنے گواہ کا حلف لیتا ہے، اور حلف لینے کے بعد وہ اس کو کراس ایگزامینیشن آف چیف وہ کروانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایگزامینیشن آف چیف کروائے گا اپنے گواہ کا۔ تو ایگزامینیشن آف چیف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح وہ کروانا ہوتا ہے کہ گواہ خود جو ہے نا بول کے اپنا موقف جو بھی اس نے اپنی پلیٹ میں موقف اختیار کیا ہے اس کے مطابق وہ خود بول کے وہ بتائے گا، اور اس کے بعد اس کا دوبارہ حلف لیا جائے گا اور اپوزٹ کونسل جو ہے اس پہ جو جرا کرے گا۔ اس کے لیے جو قانون شہادت آرڈر 1984 کا آرٹیکل 132 ہے، اس میں ایگزامینیشن آف چیف کا حوالہ دیا گیا ہے، تو وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ دا ایگزامینیشن آف وٹنس بائی اے پارٹی who calls him shall be called his examination in chief۔ اس کے بعد جو اپوزٹ کونسل ہوتے ہیں وہ اس گواہ پہ جو جرا کرتے ہیں وہ قانون شہادت آرڈر 1984 کا جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق 134 ہے، کراس ایگزامینیشن آف پرسن کال ٹو پروڈیوس اے ڈاکومنٹ۔ تو اس سیکشن کے تحت، اس آرٹیکل کے تحت وہ گواہ پہ جرا کرتا ہے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ جرا میں جو ہے آپ نے پلیڈنگ کے مطابق کویشچن کرنے ہوتے ہیں۔ پلیڈنگ سے ہٹ کے اگر آپ کوئی ایویڈنس یا کویشچن کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا، کیونکہ بیانڈ دی پلیڈنگ
جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ ایکسکلوڈ کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں جب مدعی کی شہادت مکمل ہو جائے تو مدعا علیہ بھی اسی طریقے سے اپنی شہادت پیش کرے گا جس طریقے سے مدعی نے اپنی شہادت پیش کی ہے، اور اس میں آپ دوران جرا لیڈنگ کویسچن بھی کر سکتے ہیں۔ لیڈنگ کویسچن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ گواہ پہ ہاں یا نہ میں جواب بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو قانون شہادت کا آرٹیکل ہے وہ ہے 136، لیڈنگ کویسچن اینی کویسچن suggesting the answer which the person putting it wishes to expects to receive it called leading question۔ تو آپ اس میں اپنی سجیشنز بھی پٹ کر سکتے ہیں۔ تو سجیشن میں آپ نے اس کا نگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ فلاں فلاں ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ نے جرا کرنی ہوتی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ کیس لاز ہیں وہ میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں۔ یہ ہے جی 2014 CLC 81 پشاور کی ہے یہ کیسلا۔ تحریر دعویٰ میں لائے گئے بیان سالے اس وقت تک کوئی وزن نہیں رکھتے جب تک کہ انہیں ٹھوس ثبوت سے ثابت نہ کیا جائے۔ تحریر مقدمہ شہادت کا متبادل نہیں ہو سکتی اور شہادت تحریر مقدمے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی جی 2014 CLC 81 پشاور۔ اسی طرح ایک اور کیسلہ ہے جی، یہ 2-3 کیسلہ ہیں، یہ ایک ہی ٹاپک۔ 2014 CLC 318 لاہور، 2007 SC معیار 1105 ہے، 2011 ہے SC معیار 762 ہے، 2013 ہے SC معیار 721۔ اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ مدعی نے اپنی عرضی نامے میں لکھا کہ اس نے طلب مواصبت 23/12/2005 کو بوقت 2:30 بجے دوپہر کی، جو کہ گواہان کی موجودگی میں کی، اور پھر نوٹس طلب شہادت مدعا کو ارسال کیا، جبکہ مدعی نے اس نوٹس کی تقسیم کی بابت اپنی شہادت میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اطلاع دہندہ اور دوسرے گواہ نے اپنی شہادت میں کہا کہ مدعی کو اراضی متداویہ کی فروخت کی بابت موسم گرما میں پتہ چلا۔ مدعی اور اس کے گواہان کے بیان میں اس قدر تفاوت بابت طلب مواصبت ثابت کرتا تھا کہ مدعی کی کہانی من گھڑت تھی۔ اطلاع دہندہ نے مدعا علیہ کو تقسیم نوٹس کی بابت اپنی شہادت میں کچھ نہ کہا۔ دوسرے گواہ نے کہا کہ وہ نوٹس کو پڑھ کر نہ سنایا گیا تھا۔ مدعا علیہ نے کہا کہ اس کو نوٹس ملا ہی نہیں۔ اس بابت اس پر مدعی کی طرف سے کوئی جرح نہ کی گئی، جس سے مدعی نے مدعا علیہ کو نوٹس کا نہ ملنا تسلیم کر لیا۔ مدعی مدعا علیہ کو اس نوٹس کی ترسیل اور وصولی ثابت نہ کر سکا، اس کا دعویٰ خارج شد۔ یہ ایک اور فیصلہ ہے۔ عرضی دعویٰ میں درج تھا کہ مدعی کا حق شفا فائق ہے، مگر مدعی اس کا ثابت کرنے کے لیے گواہی دینے نہ آیا۔ اس طرح اس کے حق فائق ہونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر مدعی اپنے عرضی دعوے کے مدعات بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا یا حاضر آ کر وہ واقعات سامنے نہیں لاتا تو اس کے دعوے پر برا اثر پڑے گا۔ تحریر دعویٰ میں لائے گئے بیان سالہ اس وقت تک کوئی وزن نہیں رکھتے جب تک کہ ان کو ٹھوس شہادت سے ثابت نہ کیا جائے۔ تحریر مقدمہ شہادت کا متبادل نہیں ہو سکتی اور شہادت تحریر مقدمہ کی متبادل نہیں ہو سکتی۔ یہ
14 CLC 81 پشاور ہے، اور ایک دوسری ہے 2007 SC معیار 870۔ یعنی اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پلیڈنگ جو ہے نا وہ شہادت کا متبادل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی انہیں شہادت کا متبادل کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اور کیس ہے، مدعیہ نے دعویٰ استقرار حق دائر کیا، وہ اراضی متداوی کی مالکہ کا قبضہ ہے، جبکہ مدعا کا موقف تھا کہ اراضی متداوی بذریعہ انتقال اس نے بیع حاصل کی ہے۔ مدعیہ کے ان پڑھ اور پردہ نشین ہونے کے بعد مدعا نے مفادی ہونے کی وجہ سے انتقال بیع کو ثابت کرنا تھا۔ موجودہ مقدمے میں مدعیہ کا دعویٰ میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ مدعا بذات خود بطور گواہ برائے انتقال کے تصدیق ہونے اور قیمت اراضی کی ادائیگی ثابت کرنے کے لیے پیش نہ ہوا۔ پٹواری حلقہ تحصیلدار کو بھی پیش نہ کیا گیا۔ مدعا کو چاہیے تھا کہ وہ انتقال کے گواہان حاشیہ کو بھی پیش کرتا۔ مدعا کا بیٹا بطور اس کا مختار پیش ہوا، مگر یہ نہ بتا سکا کہ اس کے والد مدعا بذات خود کس مجبوری کی وجہ سے برائے شہادت دینے نہ آیا تھا۔ عدالت سماعت نے دعویٰ خارج کر دیا، جبکہ عدالت اپیل نے مدعی کی اپیل منظور کر لی تھی۔ مدعا کی نگرانی خارج شد، دعویٰ مدعی ڈگری شد۔ دعویٰ مدعیہ ڈگری شد۔ یہ تھی جی 2014 YLR 178 پشاور 2000 SC معیار 246۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بینیفیشری آف ڈاکومنٹ ہیز ٹو پروو ہز کیس۔ جو بھی بینیفیشری ہوتا ہے اس کو اپنے ڈاکومنٹ کو پروو کرنا ہوتا ہے، اپنے کیس کو، یا جس کے حق میں جو ڈاکومنٹ تصدیق و تکمیل ہوا ہو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ شہادت کے ذریعے۔ یہ ایک اور کیسلہ ہے جی 2014 MLD 268 لاہور 2010 SC معیار 334۔ اسٹام پیپر کا تحریر کنندہ جو کہ ایک وکیل تھا، اس نے مدعی کی جگہ پر دعویٰ دائر کیا۔ تحریر کنندہ مدعی کا گواہ بن کر شہادت کے لیے پیش ہوا۔ مدعی نے جائز معاہدہ بیع ثابت کرنا تھا۔ معاہدہ بیع مدعی کا دستخط شدہ نہ تھا۔ ان حالات میں مدعی نے جائز معاہدہ بیع کے لکھے جانے کو ثابت نہ کیا اور معاہدہ میں شمولیت کو بھی ثابت نہ کر سکا۔ یہ تھی جی 2014 MLD 268 لاہور 2010 SC معیار 334۔ ایک اور کیسلہ دستاویز شہادت میں قابل ادخال نہ تھی، مگر بغیر اعتراض کے ایگزیبٹ ہو گئی۔ عدالت ایسی دستاویز پر غور نہیں کر سکتی۔ آرڈر 13 رول 34 ضابطہ دیوانی۔ یہ کیسلہ ہیں جی 2014 MLD 303 بلوچستان PLD 1973 سپریم کورٹ 160۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ بغیر اعتراض کے ایگزیبٹ ہو جائے تو اگر وہ قابل ادخال ایویڈنس نہیں تھا تو عدالت ایسے ڈاکومنٹ پر غور نہیں کر سکتی، یعنی اس کو صفحہ مثل کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ جواب دعویٰ میں دیا گیا بیان بطور شہادت متصور نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جی 2014 MLD 303 بلوچستان 2000 SC معیار 391۔ ایک اور کیسلہ متوفی واہب نے اپنے قانونی ورثہ میں سے کسی ایک کے حق میں ہبہ کر دیا جو کہ کسی دیگر وارث نے چیلنج کر دیا، اور اس نے حلفاً بیان کیا کہ واہب نے اپنی زندگی میں کوئی ہبہ نہیں کیا۔ تب بارِ ثبوت اس فریق مدعا پر چلا گیا کہ محبوب علیہ یہ ثابت کرے کہ اس کے حق میں جائز
ہبہ ہوا اور انتقال کی جائز تصدیق ہوئی۔ اس سے ہبہ کا انتقال تصدیق ہونے سے قبل ہبہ کا کرنا اس کی قبولیت اور قبضے کی حوالگی ثابت کرنا ہے۔ جب یہ امر مدعا علیہ کے جواب دعویٰ میں ہی نہ ہوگا تو وہ یہ شہادت میں ثابت نہیں کر سکتا۔ 2014 CLC 77 لاہور، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پلیڈنگ کے مطابق آپ نے شہادت دینی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نے پلیڈنگ میں درج نہیں کی تو وہ آپ پروو بھی نہیں کروا سکتے، نہ وہ پروو ہو سکتی ہے، نہ ہی اس پہ ایویڈنس آ سکتی ہے۔ بارِ ثبوت آرٹیکل 79 117 اور 120 قانون شہادت آرٹیکل 1984 کوئی دستاویز پردہ نشین خاتون نے تحریر کر کے دی ہو تو اس کا بارِ ثبوت اس شخص پر ہوگا جس کے مفاد میں وہ دستاویز جاتی ہو، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اسے مضبوط شہادت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ خاتون دستاویز کے تمام متن سے آگاہ ہو چکی تھی؟ یہ ہے جی 2013 MLD 1127 لاہور۔ اس میں یہ واضح کیا ہے کہ جب پردہ نشین عورت کورٹ میں آتی ہے تو اس کو اپنے کیس کو پروو کرنے کی بجائے وہ جس کے حق میں وہ کوئی دستاویزات پردہ نشین عورت کی طرف سے تصدیق ہوئی ہوتی ہے تو اس شخص کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی یہ جو امر واقعہ تحریر مقدمہ میں ہی موجود نہ ہوگا وہ کوئی فریق ذریعہ شہادت ثابت نہیں کر سکتا۔ مدعا علیہ نے اپنے جواب دعویٰ میں اس امر کا ذکر نہ کیا کہ وہب نے اسے انتقال ہبہ کی تصدیق سے قبل ہبہ کی پیشکش کی اور اس نے قبولیت ظاہر کی اور قبضہ اس کے حوالے کر دیا، اس لیے اب وہ یہ بات اپنی شہادت میں ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی 2014 CLC 77 لاہور۔ اس میں بھی یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ جو پلیڈنگ میں جو چیز درج نہیں ہوگی وہ ثابت بھی نہیں ہو سکتی۔ عدالت کے حکم پر مدعا علیہ کے زیر بحث نشان انگوٹھا کا اس کے تسلیم شدہ نشان انگوٹھا سے ماہر تحریر سے موازنہ نہ کرایا گیا۔ ماہر کی رائے میں جس نے اپنی رائے عدالت میں بھیجی اور بیان دیا، دونوں نشان انگوٹھے آپس میں نہ ملتے تھے۔ مدعی نے دیگر ماہر تحریر سے موازنہ کروانے کی درخواست دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ عدالت ماہر کی رائے کی پابند نہیں ہے۔ مدعی نے ماہر پر جرح کی مگر کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اس نے دیگر ماہر کا نام بھی نہیں بتایا، لہٰذا ایسی درخواست نامنظور شد۔ یہ ہے جی 2013 MLD 955 لاہور۔ یہ ایک اور کیس لایا جی مدعی کے دعویٰ میں اس کی طرف سے مقررہ طریق پر شہادت نہ لائے جانے کے بعد اس کا دعویٰ زیر آرڈر 17 رول 3 ضابطہ دیوانی خارج کر دیا، جس کے خلاف مدعی نے عدالت میں اپیل دائر کی جو کہ نامنظور ہوئی۔ دعویٰ ریمانڈ ہوا۔ عدالت عالیہ میں عدالت نے اس کے حکم کے خلاف نگرانی دائر کر دی۔ قرار دیا گیا کہ ایسا سزا وار حکم جاری کرنے سے پہلے مدعی کو موقع دیا جانا چاہیے تھا۔ دعویٰ آخری موقع کے حوالے سے ملتوی کیا گیا، مدعی کی استدعا پر نہیں کیا گیا۔ محض آخری موقع دینے پر شہادت مدعی نہ آنے سے اس کا دعویٰ خارج نہیں کرنا چاہیے۔ مدعا علیہ کی نگرانی خارج شد۔ یہ تھی جی 2013
13 MLD 76 لاہور۔ مدعا کے مدعی پر جرح کرنے میں ناکام رہنے اور تردید میں شہادت پیش کرنے کے اثرات یہ ہوں گے کہ اہم امر جو کہ بیان میں کہا گیا، اگر اس پر جرح نہ کی جائے تو تسلیم شدہ تصور ہوگی۔ مدعی کا موقف اور شہادت مدعا کی طرف سے تسلیم سمجھی جائے گی۔ مدعا کی طرف سے جو جواب دعویٰ میں عام انکاری کی کوئی شہادتی حیثیت نہ ہوگی۔ جواب دعویٰ میں دیا گیا مواد اس وقت تک شہادت تصور نہیں ہوگا جب تک کہ مدعا بیان نہ دے، صرف عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کی گئی تسلیم پر انحصار ہوگا۔ یہ ہے جی PLD 2013 513۔ اس کے بعد 1995 CLC 2111۔ مدعی نے معاہدہ بیع پر عمل درآمد کرانے کے لیے دفعہ 12 قانون دادرسی خاص 1877 کے تحت مدعا کے خلاف دعویٰ تمیل مختص دائر کیا۔ عدالت سماعت نے مدعی کا دعویٰ خارج کر دیا اور عدالت اپیل نے بھی مدعی کی اپیل منظور نہ کی، مگر عدالت عالیہ نے مدعی کا دعویٰ ڈگری کر دیا۔ مدعا نے اپنے جواب میں مدعی کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تسلیم کر لیا تھا۔ اراضی متداول کی مزید منتقلی جس شخص کو ہوئی تھی اس مدعا کی ذمہ داری تھی اور اصل بار ثبوت اس پر تھا کہ وہ ثابت کرتا کہ اس نے نیک نیتی سے جائیداد مدعویہ خرید کی تھی اور وہ اصل خریدار تھا۔ مابعد خریدار مدعا کے باپ نے عدالت میں آ کر بیان دیا کہ تمام کارروائی اس کے ہاتھوں ہوئی اور اسے مدعی اور مدعا کے مابین کے معاہدے کا علم تھا۔ اس طرح مابعد خریدار اپنا اصل بار ثبوت اتارنے سے قاصر رہا۔ عدالت عالیہ نے دعویٰ مدعی کے حق میں ڈگری کر دیا، جس کے خلاف مدعا مابعد خریدار کی اپیل عدالت عظمیٰ سے خارج ہو گئی۔ یہ تھی جی 2013 80 مارچ 1600۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہے PLD 2011 سپریم کورٹ 241۔ PLD 2011 سپریم کورٹ 2961۔ ویورز، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آج آپ لوگوں کو شہادت کے متعلق اسسٹ کیا کہ مدعی کس طرح فرسٹ آف آل کورٹ میں اپنے وٹنسز داخل کرتا ہے اور اس پہ سب سے پہلے ایگزامینیشن آف چیف ہوتا ہے اور اس کے بعد اپوزٹ کونسل اس پہ جرح کرتا ہے، تو ساتھ ہی وہ آپ نے ایگزامینیشن آف چیف میں اپنے ڈاکومنٹ اپنے مدعی کے بیان یا مدعی کے گواہان کے بیان میں وہ دستاویزات جو اصل دستاویزات ہیں اس کو ایگزیبٹ کروانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اصل دستاویزات نہیں ہیں، فوٹو کاپی ہیں، تو آپ کو کورٹ سے اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ وہ آپ اس کو ثانوی شہادت کے طور پر ود پرمیشن آف کورٹ پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو اسسٹ کیا کہ کس طرح کراس ایگزامینیشن اپوزٹ کونسل کرتا ہے، اس پہ لیڈنگ کویشچن گواہان پہ لیڈنگ کویشچن کر سکتا ہے اور اس پہ اپنی سجیشنز پوٹ کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ آج کی ویڈیو مکمل ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو
آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو، اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔